اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب تو یہ بیوقوف لوگ ضرور کہیں گے ہی کہ ان مسلمانوں کو ان کے پہلی سمت والے قبلے سے کہ بیت المقدس تھا جس طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے، کس بات نے بدل دیا۔ آپ فرما دیجئے کہ سب پورب اور پشچم اللہ ہی کی ملک ہے، جس کو خدا ہی نے چاہے یہ سیدھا راستہ بتا دیتے ہیں، اور ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دی ہے جو ہر پہلو سے درمیانی راہ پر ہے، تاکہ تم مخالف لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہو اور تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہوں۔ اور جس سمت قبلے پر آپ رہ چکے ہیں یعنی بیت المقدس، وہ تو صرف اس لیے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کرتا ہے اور کون پیچھے کو ہٹتا ہے، اور یہ قبلے کا بدلنا بے راہ اور نافرمان لوگوں پر بڑا بھاری ہے۔ ہاں، مگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع اور ناقص کر دیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ ہم آپ کے منہ کا یہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کے لیے آپ کی مرضی ہے، تو پھر اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کعبہ کی طرف کیا کیجیے۔ اور تم سب لوگ جہاں کہیں موجود ہو اپنے چہروں کو اسی مسجد حرام کی طرف کیا کرو، اور اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ وہ حکم بالکل ٹھیک ہے اور ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کارروائیوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اور اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے تمام دنیا بھر کی دلیلیں پیش کر دیں جب بھی یہ کبھی آپ کے قبلے کو قبول نہ کریں اور آپ بھی ان کے قبلے کو قبول نہیں کر سکتے، پھر موافقت کی کیا صورت، اور ان کا کوئی فریق بھی دوسرے فریق کے قبلے کو قبول نہیں کرتا، اور اگر آپ ان کے ان نفسانی خیالات کو اختیار کر لیں اور وہ بھی آپ کے پاس علم وحی آنے کے بعد، تو یقیناً آپ اللہ اپنی پناہ میں رکھے ظالموں میں شمار ہونے لگیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات و انجیل دی ہے، وہ لوگ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بعضی ان میں سے حق کو اس کے باوجود کہ خوب جانتے ہیں مگر چھپاتے ہیں۔ حالانکہ یہ حق بات اللہ کی جانب سے ہے، ثابت ہو چکی ہے، سو ہرگز شک و شبہ لانے والوں میں شمار نہ ہونا۔ اور ہر شخص مذہب والے کے واسطے ایک ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں منہ کرتا رہا ہے، سو تم نیک کاموں میں دوڑ دھوپ کرو، چاہے تم کہیں بھی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تم سب کو حاضر کر دیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر معاملے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اور جس طرح سے بھی کہیں سفر میں آپ باہر جائیں تو بھی اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف رکھا کیجیے، اور یہ حکم عام قبلہ کا بالکل حق ہے اور اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہوئے کاموں سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ جس جگہ سے بھی سفر میں باہر جائیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھیے، اور تم لوگ جہاں کہیں موجود ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف رکھا کرو، تاکہ ان منافق لوگوں کو تمہارے مقابلے میں گفتگو کی مجال نہ رہے، مگر ان میں جو بالکل ہی بے انصاف ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہرگز اندیشہ نہ کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اور تاکہ تم پر جو کچھ میرا انعام ہے میں اس کی تکمیل کر دوں، اور تاکہ دنیا میں تم حق راستے پر رہو۔ جس طرح تم لوگوں میں ہم نے ایک عظیم الشان رسول بھیجا تم ہی میں سے، جو ہماری آیتیں اور احکام پڑھ کر تم کو سناتے ہیں اور جہالت سے تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں، اور تم کو اللہ کی کتاب اور سمجھ کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں، اور ان کو ایسی مفید باتیں تعلیم کرتے رہتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی۔ تو ان نعمتوں پر مجھ کو یاد کرو، میں تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا، اور میری نعمت کی شکر گزاری کرو اور میری ناشکری مت کرو۔
اے ایمان والو، صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو اور بھی زیادہ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں یوں بھی مت کہا کرو کہ وہ معمولی مردوں کی طرح مردے ہیں، بلکہ وہ تو ایک خاص زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن تم ان حواس سے اس زندگی کا احساس نہیں کر سکتے۔ اور دیکھو ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے اور فاقے سے اور مال سے اور جان سے اور پھلوں کی کمی سے، اور آپ ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جن کی یہ عادت ہے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مال و اولاد حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہی ملک ہیں اور ہم سب دنیا سے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر الگ الگ خاص رحمتیں بھی ان کے رب کی طرف سے ہوں گی اور سب پر مشترکہ عام رحمت بھی ہوگی، اور یہی لوگ ہیں جن کی اصل حقیقت ایک پہنچ ہو گئی۔ یہ بات تحقیقی ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کے دین کی یادگاروں میں سے ہیں، اس لیے جو شخص حج کرے اللہ کے گھر کا یا اس کا عمرہ کرے اس پر ذرا بھی گناہ نہیں۔ ان دنوں کے درمیان آنا جانا کرنے میں جس کا نام صحیح ہے، اور جو شخص خوشی سے کوئی خیر کی بات کرے تو حق تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی کرتے ہیں اور اس کی نیت کو خوب جانتے ہیں۔ جو لوگ چھپاتے ہیں ان مضامین کو جن کو ہم نے نازل کیا جو کہ اپنی ذات سے واضح ہیں اور دوسروں کو ہدایت دینے والے ہیں، بعد اس کے کہ ہم ان کو اللہ کی کتاب تورات و انجیل میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ جو لوگ توبہ کر لے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں، اور دوسرے بہت سے لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، مگر جو لوگ توبہ کر لے اور سدھار کر لے اور ان مضامین کو ظاہر کر دیں تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہو جاتا ہوں، اور میری تو عادت ہی توبہ قبول کر لینا اور مہربانی فرمانا۔ البتہ جو لوگ اس میں سے اسلام نہ لائے اور اسی غیر اسلامی حالت میں مر جائیں، ایسے لوگوں پر وہ لعنت جس کا ذکر ہوا اللہ اور فرشتوں کی اور آدمیوں کی بھی سب کی ایسے طور پر برسا کریں گے، یہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، ان کے عذاب ہلکا نہ ہونے پائے گا اور داخل ہونے سے پہلے ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور ایسا معبود جو تم سب کو معبود بنانے کا مستحق یعنی حقدار ہے، وہ تو ایک ہی حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی رحمان ہے اور رحیم ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کے بنانے میں اور ایک کے بعد ایک رات اور دن کے آنے میں اور جہازوں میں جو کہ سمندروں میں چلتے ہیں، آدمیوں کے نفع کی چیزیں اور اسباب لے کر، اور بارش کے پانی میں جس کو اللہ نے آسمان میں برسایا پھر اس کو زمین کو تر و تازہ کیا اس کے سوکھ جانے کے بعد، اور ہر قسم کے جاندار اس میں پھیلا دیے، ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو زمین و آسمان کے درمیان مقید اور لٹکا ہوا رہتا ہے۔ توحید کی دلیلیں موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل صحیح سلامت رکھتے ہیں۔ اور ایک آدمی وہ بھی ہے جو خدا تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو بھی خدائی میں شریک قرار دیتے ہیں، ان میں ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ سے رکھنا ضروری ہے، اور جو لوگ مومن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی محبت ہے۔ اور کیا خوب ہوتا ہے اگر یہ ظالم مشرکین جب دنیا میں کسی مصیبت کو دیکھتے ہیں اس کے پیش آنے میں غور کر کے سمجھ لیا کرتے ہیں سب قوت حق تعالیٰ ہی کو ہے، اور یہ سمجھ لیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آخرت میں اور بھی سخت ہوگا، جبکہ وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے ان لوگوں کے صاف الگ ہو جائیں گے، ان لوگوں سے صاف الگ ہو جائیں گے ان کے کہنے پر چلتے تھے، اور سب عذاب کو دیکھ لیں گے، اور آپس میں ان میں جو تعلقات تھے اس وقت سب ٹوٹ جائیں گے۔ اور جب یہ پیروکار لوگ یوں کہنے لگیں گے کہ کسی طرح ہم سب کو ذرا ایک دفعہ دنیا میں جانا مل جائے تو ہم بھی ان سے صاف الگ ہو جائیں جیسا کہ وہ ہم سے اس وقت صاف الگ ہو بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ یوں ہی ان کی بدعملیوں کو خالی ارمان کر کے ان کو دکھلا دیں گے اور ان کو دوزخ سے نکلنا بھی نصیب نہ ہوگا۔